ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، آپ احباب بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ اس وقت سوڈان میں کیا ہو رہا ہے۔ سوڈانی اسٹیٹ اور پھر وہاں کے باغی گروپوں میں ہونے والے جھڑپوں میں عام عوام اسی طرح سے تباہ و برباد ہو رہے ہیں جس طرح سے غازہ کے پٹی میں غازہ کے مسلمانوں کے سلسلے میں کہا جا سکتا ہے۔ الگ الگ طرح سے یہاں الزامات لگتے ہیں کہ کبھی باغی گروپوں کو دبئی سپورٹ کرتا ہے یہاں کے لوگوں کو مارنے کے لیے، باغی گروپوں پر کنٹرول کرنے کے لیے یہاں کے افواج جو ہے وہ کبھی عوام پر ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں کی سیاسی تھیوری سمجھنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں کہ اس وقت الفاشر پوری طرح سے وہ دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں، یا فوجی گروپوں کا یا باغی گروپوں کا۔ ایسے میں سوڈان میں اس وقت سارے لوگ راستے پر نکل آئے ہیں، طلباء اور پھر یونیورسٹی کے طلباء، مختلف قسم کے عوام، سب جو ہے اس وقت ایک ہی آواز لگا رہے ہیں کہ ون پیپل ون آرمی۔ یہاں پر ان طلباء کے احتجاجات کو دیکھ سکتے ہیں، اور ایک ویڈیو میں آپ باغی گروپوں کس طرح سے جو ہے تنتناتے ہوئے راستے میں جا رہے ہیں ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک عجیب و غریب قسم کی انقلابی چیزیں شخصیت پیدا ہو رہی ہے۔ ایک اور ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں الٹوم حاجو جو سوڈانی کا سابق منسٹر ہے، اس نے ایمریٹس کی جانب سے بھیجے گئے ایک میزائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہے کہ ایمریٹ آپ مزید بھیجو ہمارے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے، اس میں ہم آپ کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ یہ سمجھیے کہ یہاں کی صورتحال بہت ہی زیادہ خطرناک ہو رہی ہے۔ باغی گروپ اور فوج اور بھی مختلف تنظیموں کے مابین ہونے والے اس خانہ جنگی میں اصل میں نقصان عوام کا ہو رہا ہے، تعلیم کا ہو رہا ہے، انڈسٹریز کا ہو رہا ہے، تجارت کا ہو رہا ہے، ملک تباہ و بربادی کی جانب گامزن ہو رہا ہے۔ اب ان تمام سچویشن پر کس طرح کنٹرول ہوتا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب لے چلوں۔ آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کئی ممالک ہیں جہاں پر وہاں کی رہائشی اور بالخصوص مرد حضرات جب بالغ ہو جاتے ہیں یا 16 یا 18 کو پار کر جاتے ہیں تو ان کو فوجی ٹریننگ لینا ضروری ہوتا ہے، اور بعض ملکوں میں تو فوج میں باقاعدہ اپنی سروس دینا بھی لازمی ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ظالم صہیونی درندہ اسرائیل والے ملک میں بھی ہے۔ اسرائیل میں لوگ لازمی فوجی خدمات سے بچنے کے حق کی ضمانت دینے والے قانون کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے فوجی بھرتی کی مذمت کی اور کئی سڑکیں بلاک کر دی۔ خبر رساں ادارے کے مطابق سیاہ ٹوپیاں پہنے مردوں کے ہجوم نے ترپال کے ٹکڑوں کو آگ لگا دی، جبکہ سینکڑوں پولیس اہلکاروں نے شہر بھر کی کئی سڑکوں کو بند کر دیا۔ مظاہرین نے یروشلم کی طرف جانے والے اہم سڑکوں پر مارچ کیا، فوجی بھرتی کی مذمت کرنے والے پلے کارڈز اٹھائے رکھے تھے۔ حال ہی میں اسرائیلی حکومت نے بنیاد پرست ڈرافٹ ڈوجرز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے، ہزاروں کو سمن نوٹس بھیجے ہیں اور کئی مفروروں کو قید کیا ہے۔ 1948 میں اسرائیل کی تخلیق کے وقت الٹرا آرتھوڈکس یہودیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ وہ مرد جو اپنا وقت مقدس یہودی متون کا مطالعہ کرنے کے لیے وقف کرتے ہیں انہیں لازمی فوجی خدمات سے مستثنی قرار دیا گیا تھا۔ اکتوبر 2023 میں غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اس استثناء پر دباؤ بڑھ گیا، کیونکہ فوج اپنی جگہوں کو پر کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ غازہ کی اس جنگ میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو آفیشیل رپورٹ تو نہیں ہے جس کو اسرائیل تسلیم کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں صہیونی درندوں کی فوجی جہنم حاصل ہو چکے ہیں۔
कम से कम हजारों की तादाद में ऐसे हैं जो दोबारा जंग में हिस्सा नहीं ले सकते, वो माजूर हो चुके हैं मुजाहिदीन के मुख्तलिफ हमलों की वजह से और गोरिल्ला जंग की वजह से। यही वजह है कि अब इसराइल लगातार इन रिब्बियों पर, आप अगर देखना चाहते हैं तो यहां देख सकते हैं कि एक लड़की पर कुछ लोग जो है बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये सहयूनी ज्यूस हैं जो इस वक्त इसराइली जर्नलिस्ट को प्रोटेस्ट के दौरान उस पर हमला करते हुए, उस पर पानी के बोतल फेंकते हुए और फिर जो है वहां से जाने पर मजबूर कर रहे हैं। मतलब ये है कि मुमकिन है ये चैनल वाली जर्नलिस्ट वो इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट कर रही होगी, जिससे गुस्से में आकर के ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों ने उस पर हमला किया। बेकैफ ये हकीकी सूरत हाल है कि इसराइल में गाजा जंग के बाद फौजियों की कमी को पूरा करने के लिए अब इन रिब्बियों को भी जो है फौज में भर्ती होने पर मजबूर किया जा रहा है और कानून लाया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ वायरल वीडियोस पर इस वक्त जो भारत से आए उस पर नजर कर लेते हैं। सबसे पहले वीडियो देख लीजिएगा। मैंने अभी 2 दिन पहले डॉक्टर्स जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं वो किस तरह से प्रोग्राम में नशे में धुत लोग, बिलखुसूस तलबा जो बैरून खारिजी स्टेट से आते हैं, वो गलत रास्तों पर चले जाते हैं, मंशियात में और ड्रग्स में मुलव्वस होते हैं, वीडियो दिखाए थे। अब जो है डॉक्टर्स AIIMS भोपाल के करीब रास्ते में खड़े होकर के शराब पी रहे थे। ड्यूटी पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो पुलिस के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आए। नशे में धुत डॉक्टर वो फिर ड्राइविंग भी कर रहे हैं। जिन लोगों पर शराब में नशे में धुत ड्राइविंग करके जख्मी होकर हॉस्पिटल आते हैं, उनके इलाज करने की जिम्मेदारी है। वो खुद रास्ते में खड़े होकर के शराब भी पी रहे हैं, पुलिस को भी हरासा कर रहे हैं और ड्राइविंग करके अपने मकाम भी पहुंचने की जिद कर रहे हैं। तो आप बताइए कि आप इनको डॉक्टर कहेंगे या कुछ और नाम लेंगे। नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र में किसान बहुत परेशान हैं, बल्कि पूरे भारत में किसान परेशान हैं। अलग अलग स्टेट के अलग अलग अपने अपने मसाइल हैं, उनके अपने अपने मुतालबे हैं। इस वक्त एक वीडियो, जिस वीडियो को मीडिया नहीं दिखा रहा है और उनकी तादाद नहीं दिखा रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने में किसान जमा हुए हैं। दरअसल ये जो है इस वक्त नागपुर हैदराबाद हाईवे को जो है ब्लॉक कर दिया गया था इस डिमांड में कि उनके जो है कर्जे को माफ कर दिया जाए। उनके कर्जे की माफी के सामने आने के बाद बीजेपी हुकूमत में एक बयान जारी किया गया था कि इनको आदत से पड़ गई है वगैरह वगैरह, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा गुस्सा किसानों में पाया जा रहा था। अब इसी बात को लेकर के या अपने मुतालबात को लेकर के रास्ता ब्लॉक किया गया है। नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो वायरल हुई है। इसमें आप जो है एक लीडरान की सख्त और संगदिली को देख सकते हैं। स्टेज में खड़ा हुआ एक CRPF नौजवान नीचे गिर जाता है। भाषण देने वाला सम्राट चौधरी वो जो है बयान देते हुए खड़ जाता है, लेकिन वहां तक जाकर उसको सहारा देने की कोशिश नहीं करता और वापस जाकर की कुर्सी पर बैठ जाता है। इन तमाम चीजों को लेकर के जो है लोग तबसरे कर रहे हैं कि इन लीडरों के सामने इंसान की कोई अहमियत या हैसियत या अहमियत ही नहीं होती। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो जो कर्नाटक की है। गुज़िश्ता पूरे दिन से इसी पर इस वक्त डिबेट चल रहा है। बीजेपी का लीडर कर्नाटका विजय गौड़ा पाटिल के किस तरह से वो एक सम्राट गौड़ा पाटिल वो टोल गेट में मौजूद कैंप में घुस जाता है और बुरी तरह से वहां के स्टाफ पर हमला करता है और कहता है कि तुम नहीं जानते मेरा बाप कौन है। बीजेपी लीडरान की करतूत, उनके बेटों की करतूत सामने आती ही रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद जब मीडिया में इस सिलसिले में हंगामा आराइयां होती है तो अपने बेटे की बचाव करना शुरू कर देते हैं। अब CCTV कैमरा में उसके बेटे की हमला करने की वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है और बीजेपी का घेराव किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले के अपने अपने मसाइल होते हैं। इस वक्त जो है सिग्नेचर होम्स से एक वीडियो सामने आ रही है, गाजियाबाद राजनगर स्टेशन के पास जो मौजूद है।
وہاں کے سوسائٹی سیکورٹی سٹاف کو بری طرح سے مارا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے بلڈنگ کے اندر جو ہے پانی دینے سے منع کر دیا تھا ویر جی چھاپ نامی ایک شاپ کے لیے۔ تو وہاں کا اسٹاف اور وہاں کے اونر آ کر کے اس طرح سے اس پر حملہ کر رہے ہیں، اس کی ویڈیو بھی اس وقت الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو غزہ میں قابض اسرائیل کی نسل کشی نظر نہیں آتی، یہ کہتے ہوئے ترک صدر جرمن چانسلر کو ڈانٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے جرمن چانسلر فریڈرک میرٹس کے قابض اسرائیل کی حمایت میں دیے گئے حالیہ بیانات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے انہیں غزہ میں فلسطینی عوام پر جاری قتل عام اور نسل کشی کی یاد دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ آیا جرمنی کو قابض اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی نظر نہیں آ رہی؟ انقرہ میں دونوں رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران طیب اردوغان نے کہا کہ قابض اسرائیل حملوں میں اب تک 60,000 نہتے فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت عورتوں، بچوں اور بزرگوں کی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ انسانی سوز جرائم عالمی برادری کی فوری مداخلت کی متقاضی ہیں تاکہ غزہ کے عوام کو درپیش نسل کشی اور قحط کے بحران کو روکا جا سکے۔ ناظرین گرامی، اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے قابض اسرائیلی حکومت کے نئے استعماری منصوبوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غربی اردن میں مزید 1973 غیر قانونی صہیونی یونٹس کو منظوری کا اعلان دراصل فلسطینی زمین کے یہودیانے اور قبضے کی ایک نہایت خطرناک مہم ہے۔ اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب صرف ایک روز قبل ہی قابض ظالم صہیونی درندوں کی حکومت نے غوش اتسیون نامی غیر قانونی بستی میں 1300 نئی رہائشی یونٹس کی منظوری دی تھی۔ حماس کی جانب سے مرکزی اطلاعات فلسطین کو یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ تمام منظوریاں انتہائی دائیں بازو کے متعصب وزیر بزلیل سموٹریچ کی قیادت میں اس منظم مہم کا حصہ ہے جس کے ذریعے قابض حکومت غرب اردن کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے اور مقبوضہ بیت المقدس کو اس کے فلسطینی ماحول سے کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، چین کی لگاتار ترقیات ٹیکنالوجی میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ چین نے اپنے سب سے کم عمر خلاباز کو خلا میں بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ چین کا اگلا انسان بردار خلائی مشن شینزو 21 آج یعنی جمعہ 31 اکتوبر کو لانچ ہو رہا ہے۔ یہ مشن چین کے تیانگونگ خلائی اسٹیشن کے لیے بھیجا جائے گا۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس میں 3 خلاباز اور 4 لیب ہاؤس یعنی کہ چوہے بھی شامل ہوں گے، لیب ماؤس جس کو کہا جاتا ہے۔ مشن کے کمانڈر 48 سال کے زانگ لوہو ہوں گے جو پہلے شینزو 15 مشن میں بھی جا چکے ہیں۔ ان کے ساتھ زانگ ہونگ زانگ پیلوڈ اسپیشلسٹ اور ووفائی بطور فلائٹ انجینئر شامل ہوں گے۔ 32 سال کے ووفائی چین کے سب سے کم عمر خلاباز بن جائیں گے۔ اولیور ڈیمن 18 سال کی عمر میں خلا میں سفر کرنے والے سب سے کم عمر شخص ہے۔ 20 اگست 2002 کو پیدا ہوئے لیزر نے 20 جولائی 2021 کو بلیو اوریجن کے NES-16 پرواز سے خلا میں اڑان بھری ہے۔ اس جو ہے خلا میں جانے کا دوسرا ایک انوکھا معاملہ یہ ہے کہ اس میں 4 چوہوں کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، چلتے چلتے ایک اور ویڈیو اس وقت آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے اجازت لوں گا۔ وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ الگ الگ طرح کی ویڈیو سوشل میڈیا میں وائرل ہوتی ہی رہتی ہیں۔ اس مرتبہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ دبئی رولر کی ہے، شیخ محمد بن راشد المختوم۔ وہ اپنے قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو ان کو نہ پہچاننے والی یہ خاتون ان کے سامنے سے نکل جاتی ہے۔ جب دیکھتے ہیں ظاہر سی بات ہے سیکورٹی ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑا دل کرتے ہوئے اس سیکورٹی کو خود جو ہے یہاں کے حکمراں حاکم شیخ محمد بن راشد روک دیتے ہیں۔ اس ویڈیو کو الگ الگ تبصروں کے ساتھ اور تعریفی کلمات کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔